الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی، اور اسلامی معاشرے کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت ایمانی پر رکھی۔ رنگ و نسل، خاندان و قبائل، زبان و لسان اور مذہب و دھرم کی بنیاد کو ختم کر کے صرف اخوت ایمانی کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کا آغاز کیا۔ چنانچہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، سب ایک جگہ صرف جمع ہی نہیں ہوتے بلکہ آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے۔ کوئی قریشی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، لیکن آپس میں بھائی بھائی۔ اور اسی اخوت ایمانی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ چنانچہ مسجد نبوی میں دیکھیں کہ آپ کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے، آقا بھی آتے، غلام بھی آتے، فقیر و محتاج بھی آتے، مالدار و غنی بھی آتے، چھوٹے بھی آتے، بڑے بھی آتے، بینا بھی آتا، نابینا بھی آتا۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر فرق ہوتا تو صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور خاندان و قبائل بنائے تاکہ تم آپس میں پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مقام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھاتا ہے، بڑھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انما المؤمنون اخوہ اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کی عملی تفسیر کی، اس کو عملی جامہ پہنایا، صحابہ کی تربیت ایسے ہی کی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد الا ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی على عجمی ولا عربی على عجمی ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، یا کسی عجمی کو کسی عربی پر، یا کسی کالے کو کسی سرخ پر، یا کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت و برتری نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یعنی فضیلت و برتری کی بنیاد قومیت نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ بنیاد صرف اور صرف تقوی ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں حسب و نسب
قرابت و رشتہ داری، مال و دولت کی بنیاد پر جو فضیلت و برتری کا معیار زمانہ جاہلیت میں تھا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ دین اسلام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت و برتری کی بنیاد نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، اگر معیار ہے تو صرف تقوی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ان اولیائی یوم القیامہ هم المتقون وان کان نسب اقرب من نسب، کہ قیامت کے دن میرے قریبی وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں، چاہے کسی کا نسب کسی سے کتنا ہی زیادہ قریب نہ ہو۔ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومیت اور خاندانیت کی بنیاد کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے، جو کہ مکہ کا سب سے معزز و مکرم خاندان تھا، مخاطب کر کے فرمایا یا معشر قریش، یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ بخاری شریف کی حدیث کہ قریش کے لوگوں، اللہ سے اپنی جان کو ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے بچا لو، میں اللہ کے یہاں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، میں اللہ کے یہاں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس کے بیٹے، میں اللہ کے یہاں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی ما شئت من مال لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، تم میرے مال میں سے جو چاہو لے لو، لیکن اللہ کے یہاں میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان نے، اس فرمان نے قومیت، حسب و نسب اور جو جہالت کے زمانہ جاہلیت میں فضیلت و برتری کی بنیادیں تھی، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے ختم کر دیا کہ دین اسلام میں اگر کوئی چیز معیار ہے تو صرف تقوی ہے، ایمان کے بعد تقوی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخوت ایمانی کی بنیاد پر صحابہ کی تربیت کی۔ اوس و خزرج کے درمیان سال و سال سے جو عداوت و دشمنی چل رہی تھی، اس کو اخوت ایمانی میں تبدیل کر دیا، اور انصار و مہاجرین کے درمیان ایسی بے مثال اخوت قائم کی جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عملی طریقے پر اخوت قائم کیا اور اس کی تربیت دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس اخوت کی بنیادوں کو بیان کیا، جس کی وجہ سے یہ اخوت آپس میں قائم ہوتی ہے، تاکہ ہر زمانے میں لوگ اگر چاہیں تو آپس میں اخوت قائم کر سکتے ہیں اگر ان حقوق اور واجبات کو ادا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کیا، تاکہ لوگ قیامت تک ان حقوق کو ادا کر کے اور پھر آپس میں اخوت، محبت، بھائی چارگی کو قائم کریں اور انما المؤمنون اخوہ کی تصویر بن کے رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر تو مسلمانوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا،
دعوت قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا، تو کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی سے سچی اور پکی محبت کے بدلے میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ہونے کی خوشخبری دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کے جو حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یہ بنیاد ہے اخوت ایمانی کا، یہ معاشرے میں محبت و بھائی چارگی قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں اس کو بیان کیا، اور ان چیزوں کو بھی بیان کیا جن چیزوں کی وجہ سے یہ حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی ہوتی، یا یہ کہیے کہ جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کو اتنا زیادہ بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو لوگ مومن مرد و عورت کو بلا قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور صریح گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری درجے کی بات بتلائی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا زیادہ حق ہے۔ مسلمان کو مارنا، پیٹنا، ناحق قتل کرنا، ناحق ستانا تو دور کی بات، یہ تو بڑا جرم ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی کسی مسلمان کو ہتھیار سے اشارہ کرنا، کسی مسلمان کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے۔ ایک جگہ دوسری جگہ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، کچھ لوگ لیٹ گئے، کچھ صحابہ نے ہنسی مذاق میں ایک رسی لے کر ان کے سرہانے میں رکھ دی تاکہ وہ اٹھیں تو سانپ سمجھ کر ڈر جائیں۔ جب وہ اٹھے خوف زدہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اسی موقع پر فرمایا لا يحل لمسلم ان يروع مسلما۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کو کس طرح بیان کیا کہ ان کو ناحق تکلیف دینا، ناحق ستانا، یہ چیزیں تو دور کی بات ہے، ہنسی مذاق میں بھی ہتھیار دکھلانا، ان کو خوف زدہ کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اسی چیز کی کمی ہے۔ آج ہم تعداد میں بہت، مال و دولت بھی ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اسی اخوت ایمانی کی کمی ہے، اسی محبت کی کمی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا ہے، بھائی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، پست اور ذلیل ہو رہے۔ عرب کے اندر مسلمان تھوڑے تھے، ان پڑھ تھے، بکری کے چرواہے تھے، بدو تھے، لیکن ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخوت ایمانی ایسی قائم کر دی تھی کہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح رہتے تھے، ایک مضبوط چٹان کی طرح بنے ہوئے تھے۔ دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت اس چٹان کو ہٹانے سے قاصر تھی۔ بڑی بڑی طاقتیں
مسلمانوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتی تھی۔ آج ہم تعداد میں بہت ہیں لیکن ہم ذلیل و پست ہیں کہ ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم آپس میں متفرق ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق تو ادا کرنا دور کی بات ہے کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ یہ بہت ہی ہمارے معاشرے کے لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دلوں میں بھی ایسے ہی اخوت پیدا کر دے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی ہی بھائی چارگی پیدا کر دے جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں تھی، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو اپنائیں تو ہمارے معاشرے میں وہی اخوت و بھائی چارگی قائم ہوگی، اور ہماری بھی ایک طاقت بنے گی، ہم بھی ایک مضبوط قلعہ کی طرح رہیں گے اور ہمیں کوئی پست و ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عملی طریقے پر انما المؤمنون اخوہ بننے کی تصویر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔